آیت نمبر 109 وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اور ہم نے نہیں رسول بنایا، ہم نے نہیں بھیجا، ہم نے نہیں رسول بنائے، من قبلی کا تجھ سے پہلے، قبل کا میں نے پہلے کا تجھ، اور ہم نے نہیں رسول بنائے تجھ سے پہلے، الا رجالا مگر ایسے آدمی، رجال جمع کس کی؟ رجل کی، ایسے آدمی، نوحی الیہم جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، نوحی صفت ہے کس کی؟ رجال کی، ہم وحی کرتے تھے الیہم جن کی طرف، من اہل القریٰ جو اہل قریٰ میں سے تھے، جو بستی والوں میں سے تھے، القریٰ جمع ہے قریۃ، ان کی قریہ بستی شہر، افلم پس کیا نہیں، فا کے میں پس، حمزہ کے میں کیا، لم نہیں، پس کیا نہیں، یسیرو یہ چلے، فی الارض اس زمین میں، فینظروا تو یہ دیکھیں، کیفا کیسے کانا تھا، عاقبت انجام، الذین ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، ولدار الاخرہ واو کا معنی اور، لام کا معنی البتہ، یقیناً بے شک، اور یقیناً دار الاخرہ آخرت والا گھر، دار کے معنی گھر، خیر بہت بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، للذین دو الفاظ ہیں، لام اور الذین، ان لوگوں کے لیے اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، افلا تعقلون پس کیا تم عقل نہیں کرتے، پس کیا تم سمتے نہیں ہو، فا کا معنی پس، حمزہ کا معنی کیا، لا نہیں، تعقلون تم عقل کرتے، تم سمتے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ایک تو یہ وعدے کیا کہ جو بھی رسول آئے ہیں وہ مرد تھے، یعنی کہ کوئی بھی عورت رسول نہیں آئی۔ نمبر 2، اس ایسے پتہ چلا جو بھی رسول آئے وہ مرد تھے، یعنی کہ کوئی بھی فرشتہ نہیں تھا، جتنے بھی رسول آئے سب کے سب انسان تھے۔ اچھا، وہ تھے تو بشر، تھے تو مرد، کھانے پینے کے لحاظ سے عام انسانوں کی طرح تھے، ان کے کھانے کے محتاج تھے، پانی پینے کے محتاج تھے، اور واش روم میں جانے کے محتاج تھے، لیکن شان کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے نوحی الیہم، یہ فرق ہے کہ ان کو اللہ نے سلیکٹ کیا، منتخب کیا اپنی وحی کے لیے، نبوت و رسالت کے لیے، اپنا کلام نازل کرنے کے لیے، اس لحاظ سے باقی انسان ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے، من اہل القریٰ جو اہل قریٰ میں سے تھے، بستی والوں میں سے تھے، شہر والوں میں سے تھے، افلم یسیروا فی الارض پس کیا یہ نہیں چلے زمین میں کہ یہ دیکھے کیسے تھا انجام ان لوگوں کا جو پہلے تھے، یعنی کہ ہمارا جو سابقہ سلسلہ ہے وہ ہم نے بتا دیا، تو محمد جو ہے علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، تو ان کے اوپر یہ اعتراض کیوں کہ اگر آپ نبی ہوتے تو بازاروں میں چلنے پھرنے والے نہ ہوتے، اگر آپ نبی ہوتے تو ہماری طرح کھانے پینے والے نہ ہوتے، اگر آپ نبی ہوتے تو آپ فرشتہ ہوتے، یہ سارے وہ اعتراضات تھے جو کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ نے بتایا کہ ہم نے ماضی میں بھی جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ سب کے سب مرد تھے، انسان تھے، یعنی کہ کھانے پینے کے محتاج تھے، مارکیٹ میں وہ جاتے تھے، کاروبار وہ کرتے تھے، من اہل القریٰ انہی بستیوں والوں میں سے تھے، کوئی فرشتے وغیرہ نہیں تھے۔ افلم یسیروا فی الارض تو جو پہلے لوگ تھے انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، ان کو نبی ماننے سے عام طور پہ انکار کیا، پھر ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، ان کا برا انجام ہوا۔ یہ لوگ تجارت کے نام پہ مکہ سے نکل کے کبھی شام جاتے ہیں، کبھی یمن جاتے ہیں، کیا راستے میں ان لوگوں نے ان لوگوں کی بستیاں نہیں دیکھی جنہوں نے اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑایا، جھٹلایا، تو ان کے اوپر کیسے کیسے عذاب آیا؟ یقیناً یہ دیکھتے ہیں تو پھر عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ تو پس کیا یہ چلے نہیں زمین میں کہ دیکھیں کیسے تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے،
کیسے ان کو ہلاک کیا گیا؟ رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے۔ مثال کے طور پہ قوم سمود، جن کے گھر آج بھی موجود ہیں، پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے، آج بھی موجود ہیں، دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ قوم لوط، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، اللہ نے کہا آخرت والا گھر یعنی کہ جنت بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، یعنی کہ جو اللہ والے تھے، جو رسولوں پہ ایمان لائے، ان کا ساتھ دیا۔ دنیا میں چاہے ان کے پاس اتنی عزت نہیں تھی، مقام و مرتبہ نہیں تھا، بادشاہت نہیں تھی، لیکن ان کے لیے اخروی گھر بہت بہتر ہے۔ افلا تعقلون، بس کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ تم ایمان لے آؤ؟ یہ ساری باتوں پہ اگر غور کرو کہ جو بھی رسول آئے وہ انسان تھے، اور محمد بھی انسان ہے علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، ان پہ بھی وحی نازل ہوتی ہے۔ جنہوں نے ماضی میں رسولوں کو جھٹلایا ان کا برا انجام ہوا۔ ان تمام باتوں پہ غور و فکر کرنے کے بعد تمہیں سمجھنا چاہیے اور ایمان لانا چاہیے۔